الحارثۃ حارثہ، والدامعۃ اور دامعہ، والدامیۃ اور دامیہ، والبازعۃ اور بازعہ، اور متلاحمہ اور سمحاق اور موزحہ اور ہاشمہ اور منقلہ، والعامۃ اور عامہ۔ ففی الموزحۃ القصاص، پس موزحہ زخم میں قصاص ہے، ان کانت عمدن، اگر وہ جان بوجھ کر ہو، ولا قصاص فی بقیۃ الشجاج، اور باقی زخموں میں کوئی قصاص نہیں ہے۔ تو زخموں کی تفصیل بیان کی کہ زخم 10 ہیں: حارثہ، دامعہ، دامیہ، بازعہ، متلاحمہ، سمحاق، موزحہ، ہاشمہ، منقلہ اور عامہ۔ اور ان کی تعریفیں اس طرح ہیں کہ حارثہ اس زخم کو کہتے ہیں جو گہرا نہ ہو، محض کھال چھل گئی ہو۔ دامعہ وہ زخم ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون ظاہر ہو لیکن وہ بہے نہیں۔ اور دامیہ وہ زخم کہلاتا ہے جس کی وجہ سے خون بہہ گیا ہو۔ بازعہ وہ زخم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھال کٹ گئی ہو۔ اور متلاحمہ وہ زخم کہلاتا ہے جس کی وجہ سے کھال کے ساتھ گوشت بھی کٹ گیا ہو۔ سمحاق وہ زخم ہوتا ہے کہ جو گہرا ہو، اور وہ جو زخم ہے وہ جھلی تک بھی پہنچ گیا ہو، جو سر کی ہڈی اور گوشت کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اور موزحہ وہ زخم کہلاتا ہے جس کی وجہ سے ہڈی کھل گئی ہو۔ اور ہاشمہ وہ زخم ہوتا ہے جو ہڈی کو توڑ ڈالے۔ منقلہ وہ زخم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہڈی اپنی جگہ سے منتقل ہو جائے۔ عامہ وہ زخم ہوتا ہے کہ جو دماغ کی کھال تک پہنچ جائے۔ تو یہ زخموں کی تفصیل ہے، اور ان کے اندر جو دیت کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو موزحہ زخم ہوتا ہے، دیکھیں گے وہ عمدن ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عمدن ہے تو پھر اس میں قصاص ہوگا، اور جو باقی سر کے زخم ہیں ان میں کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ اور جو زخم موزحہ سے کم ہو اس میں حکومت عدل ہوگی، عادل آدمی جو فیصلہ کر دے گا تو وہی اس کے اندر واجب ہوگا۔ موزحہ زخم اگر عمدن ہو تو اس میں قصاص ہوگا، اور باقی جو زخم ہیں ان میں قصاص نہیں ہے۔ اور جو زخم موزحہ سے کم ہو اس میں حکومت عدل ہوگی، عادل آدمی جو فیصلہ قرار دے اسی کو معتبر مانا جائے گا، تو بس وہی اس کے اندر واجب ہوگا۔ ففی الموزحۃ، پس موزحہ میں ان کانت خطأً، اگر خطأً ہو، نصف عشر الدیت، دیت کا 20واں حصہ ہے۔ وفی الحاشمۃ، اور حاشمہ میں عشر الدیت، دیت کا 10واں حصہ ہے۔ وفی المنقلۃ، اور منقلہ زخم میں عشر و نصف عشر، 10واں حصہ ہے اور 20واں حصہ ہے۔ تو موزحہ زخم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر وہ خطأً ہو تو اس صورت میں اس میں دیت کا 20واں حصہ واجب ہوگا، اور حاشمہ میں دیت کا 10واں حصہ، منقلہ میں دیت کا 10واں اور 20واں حصہ واجب ہوگا۔ موزحہ زخم اگر خطأً ہو تو اس میں دیت کا 20واں حصہ واجب ہوگا، اور حاشمہ میں دیت کا 10واں حصہ واجب ہوگا، منقلہ میں 10واں حصہ اور 20واں حصہ واجب ہوگا۔ آگے وفی العامۃ، اور عامہ میں جو سر کا زخم ہوتا ہے، وفی العامۃ، اور عامہ میں ثلث الدیت، دیت کا تہائی ہے۔ وفی الجائفۃ، اور جائفہ زخم میں ثلث الدیت، دیت کا تہائی حصہ ہے۔ فإن نفذت، پس اگر وہ آر پار ہو جائے، فہی جائفتان، تو وہ 2 جائفہ ہوتے ہیں۔ ففیہما، پس ان دونوں میں ثلثا الدیت، ثلث الدیت، دیت کے 2 تہائی ہیں۔ عامہ زخم میں تہائی دیت واجب ہوتی ہے، اور جائفہ جو پیٹ کا زخم ہوتا ہے اس میں تہائی دیت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ جائفہ زخم آر پار ہو جائے تو پھر وہ 2 جائفے بن جاتے ہیں، ان میں دیت کے 2 تہائی واجب ہوں گے۔ عامہ زخم میں دیت کا تہائی حصہ واجب ہوتا ہے، جائفہ زخم میں دیت کا تہائی حصہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر جائفہ آر پار ہو جائے تو پھر وہ 2 جائفے بن جاتے ہیں، اور ان میں دیت کے 2 تہائی واجب ہوں گے۔
وفی اصابع الید اور ہاتھ کی انگلیوں میں نصف الدیت آدھی دیت ہے، فإن قطعها مع الکف پس اگر اس کو کاٹ دیا ہتھیلی سمیت، ففیہا نصف الدیت تو اس میں آدھی دیت ہے، وإن قطعها اور اگر اس کو کاٹ دیا مع نصف الساعد آدھے بازو آدھی کلائی سمیت، ففی الاصابع والکف پس انگلیوں میں اور ہتھیلی میں نصف الدیت آدھی دیت ہے، وفی زیادت حکومت عدل اور زیادہ میں حکومت عدل ہے۔ ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ دیں تو آدھی دیت واجب ہوگی، اور اگر انگلیاں اور ہتھیلی سب کاٹ دیے، ہتھیلی سمیت انگلیاں کاٹ دیں تو پھر آدھی دیت واجب ہوگی، اور اگر انگلیاں کاٹیں نصف کلائی سمیت آدھی کلائی تک تو اس صورت میں انگلیوں کے اندر اور ہتھیلی کے اندر تو آدھی دیت ہوگی، اور جو زائد ہے اس میں عادل کا فیصلہ معتبر ہوگا، حکومت عدل ہوگی۔ ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں تو آدھی دیت ہوگی، اور اگر ہاتھ کی انگلیاں ہتھیلی سمیت کاٹ دیں تو پھر بھی آدھی دیت ہوگی، اور اگر انگلیاں کاٹ دی ہیں آدھی کلائی تک تو انگلیوں میں اور ہتھیلی میں تو نصف دیت ہوگی، اور زیادہ میں حکومت عدل ہوگی، یعنی عادل آدمی کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ وفی الاصبع الزائدۃ اور زائد انگلی میں حکومت عدل حکومت عدل ہوگی۔ کسی کی 6 انگلیاں تھیں اور زائد انگلی کاٹ دی تو اس میں بھی حکومت عدل ہوگی، عادل کا فیصلہ معتبر ہوگا۔ وفی عین الصبی اور بچے کی آنکھ میں، ولسانہ اور اس کی زبان میں، وذکرہ اور اس کے ذکر میں، اذا لم یعلم صحتہ جبکہ معلوم نہ ہو اس کا صحیح ہونا، حکومت عدل حکومت عدل ہوگی۔ بچے کی آنکھ یا اس کی زبان کو ضائع کر دیا تو اس میں حکومت عدل ہوگی، اور اگر بچے کے ذکر کو ضائع کر دیا اور یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس کا عضو تناسل، تو اس میں بھی حکومت عدل ہوگی۔ بچے کی آنکھ اور اس کی زبان ضائع کر دی تو حکومت عدل ہوگی، عادل آدمی جو فیصلہ کرے وہی معتبر ہوگا، اور اس کا عضو تناسل کاٹ دیا تو اگر معلوم نہ ہو، یقین نہ ہو کہ وہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا تو اب بھی حکومت عدل ہوگی۔ ومن شج رجلا اور جس نے زخمی کیا کسی آدمی کو موضحۃً موضحہ زخم، فذهب عقلہ پس چلی گئی اس کی عقل، او شعر راسہ یا اس کے سر کے بال، دخل عرش الموضحۃ داخل ہو جائے گی موضحہ زخم کی دیت کا تاوان فی الدیت دیت میں، وإن ذهب سمعہ او بصرہ اور اگر چلی گئی اس کی سماعت یا اس کی بینائی، او کلامہ یا اس کا بولنا، فعلیہ عرش الموضحۃ پس اس پر موضحہ کا تاوان ہوگا، مع الدیت دیت کے ساتھ۔ موضحہ زخم پہنچایا، سر پر موضحہ زخم پہنچایا جس کی وجہ سے اس کی عقل ختم ہو گئی یا اس کے سر کے بال بالکل ختم ہو گئے، تو اب موضحہ کی دیت وہ کل دیت میں داخل ہو جائے گی، یعنی اب دیت واجب ہوگی، وہ موضحہ کا تاوان واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسے زخم لگانے سے اس کی قوت سماعت یا بینائی چلی گئی یا اس کی بول چال ختم ہو گئی تو اس صورت میں دیت الگ سے واجب ہوگی، اور موضحہ کا تاوان چٹی یہ الگ سے واجب ہوگی۔ سر پر موضحہ زخم پہنچایا جس کی وجہ سے اس کی عقل چلی گئی یا اس کے سر کے بال ختم ہو گئے، تو اب موضحہ کا تاوان دیت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اب پوری دیت واجب ہوگی، الگ سے موضحہ کی دیت واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسے زخم لگانے سے اس کی جو قوت سماعت ہے وہ ختم ہو گئی یا اس کی بینائی ختم ہو گئی یا اس کا بول چال ختم ہو گئی، تو اس صورت میں موضحہ کا تاوان دیت میں ہوگا، دیت کے ساتھ ہوگا، یعنی دیت الگ سے واجب ہوگی اور موضحہ کی چٹی الگ سے واجب ہوگی۔ ومن قطع اور جس نے کاٹا اصبع رجل کسی آدمی کی انگلی کو، فشلت اخری پس شل ہو گئی دوسری، الی جانبہا جو اس کے ساتھ تھی، ففیہما العرش تو ان دونوں میں عرش ہوگی، تاوان ہوگا، ولا قصاص فیہ اور اس میں کوئی قصاص نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک۔ انگلی کاٹی، اس کے ساتھ والی انگلی شل ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ ان دونوں میں دیت لازم ہوگی، تاوان ان دونوں انگلیوں کا لازم ہوگا، اور اس میں کوئی قصاص نہیں ہوگا۔
انگلی کاٹی اور ساتھ والی انگلی شل ہو گئی تو اب ان دونوں انگلیوں کی کا تاوان اور چٹی اس پر لازم ہوگی، قصاص نہیں ہوگا۔ ومن قلع، اور جس نے اکھیڑا، سن رجل، آدمی کے دانت کو، فنبتت مکانہا اخری، پس اگ گیا اس کی جگہ پر دوسرا دانت، سقط العرش، تو تاوان ساقط ہو جائے گا۔ کسی کا دانت اکھیڑ دیا اور اس کی جگہ دوسرا دانت اگ آیا تو اب دانت اکھیڑنے کا جو تاوان تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ دانت اکھیڑا، اس کی جگہ پر دوسرا دانت پیدا ہو گیا تو اب دانت کی دیت، تاوان، وہ ساقط ہو جائے گا، وہ لازم نہیں ہوگا۔ ومن شج رجلا، اور جس نے زخمی کیا کسی آدمی کو، فالتحمت الجراحۃ، پس زخم بھر گیا، ولم یبق لها اثر، اور اس کا باقی نہیں رہا کوئی اثر، ونبت الشعر، اور اگ آئے بال، سقط العرش عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ساقط ہو جائے گا تاوان امام صاحب کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، علیہ عرش العلم، اس پر لازم ہوگی تکلیف کی چٹی۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں، علیہ اجرت الطبیب، اس پر طبیب کی اجرت لازم ہوگی۔ زخمی کیا اور وہ زخم بھر گیا اور کوئی نشان بھی باقی نہ رہا اور بال جو اکھڑ گئے تھے وہ بھی اگ آئے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں وہ تاوان لازم نہیں ہوگا، ساقط ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں تکلیف کا تاوان اس پر لازم ہوگا جو اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں طبیب اور ڈاکٹر کی جو اجرت ہے وہ اس پر لازم ہوگی جو اس نے علاج کرایا ہے۔ زخمی کیا، زخم بھر گیا، کوئی اثر باقی نہیں رہا، بال بھی واپس اگ آئے جہاں سے اکھڑے تھے، تو امام صاحب فرماتے ہیں تاوان ساقط ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کو جو تکلیف پہنچی ہے تکلیف کا تاوان اس پر لازم ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں اس نے جو علاج کرایا ہے اس علاج کی، طبیب کی اجرت اس پر لازم ہوگی۔ ومن جرح، اور جس نے زخمی کیا، رجلا، کسی آدمی کو، جراحتاً، کوئی زخم، لم یقتص منہ، اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، حتیٰ یبرأ، حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے۔ زخمی کیا تو تب تک قصاص نہیں لیں گے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ کسی کو زخمی کیا تو اس کا بدلہ تب تک نہیں لیں گے جب تک کہ وہ زخمی آدمی تندرست نہ ہو جائے۔ ومن قطع، اور جس نے کاٹا، ید رجل خطأ، کسی آدمی کے ہاتھ کو، خطأ، ثم قتلہ خطأ، پھر اس کو قتل کر دیا خطأ، قبل البرء، تندرست ہونے سے پہلے، فعلیہ الدیۃ، تو اس پر دیت لازم ہوگی، وسقط عرش الید، اور ساقط ہو جائے گا ہاتھ کا تاوان، وَإِن برأ، اور اگر تندرست ہو گیا، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا، فعلیہ دیتان، تو اس پر دو دیتیں ہوں گی، دیت النفس و دیت الید، نفس کی دیت اور ہاتھ کی دیت۔ خطاً کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کو خطاً قتل بھی کر دیا، تو دیکھیں گے تندرست ہونے سے پہلے قتل کیا یا تندرست ہونے کے بعد۔ اگر تندرست ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا تو اس پر دیت ہوگی نفس کی، اور ہاتھ کی جو دیت ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے تندرست ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا تو اس پر دو دیتیں لازم ہوں گی، ایک نفس کی دیت اور ایک ہاتھ کی دیت۔ خطاً کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر خطاً اس کو قتل کر دیا، تو دیکھیں گے یہ قتل اس نے تندرست ہونے سے پہلے کیا ہے یا تندرست ہونے کے بعد۔ اگر تندرست ہونے سے پہلے کیا ہے تب اس پر ایک دیت ہوگی نفس کی، اور ہاتھ کی دیت ساقط ہو جائے گی، اور اگر تندرست ہونے کے بعد قتل کیا تو اس پر دو دیتیں لازم ہوں گی، ایک نفس کی دیت اور ایک ہاتھ کی دیت۔